معزز سامعین اکرام، اب آئیں آقا نامدار مدینی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کیا تم جانتے ہو جنت میں سب سے پہلے 4 لوگ جائیں گے؟ کتنے لوگ جائیں گے؟ 4 لوگ علی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ حضرت علی مسکرا کر پوچھتے یا رسول اللہ آپ فرما دیں کون ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ بتا دیں وہ 4 لوگ کون ہیں۔ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی سب سے پہلا جنت میں جانے والا میں ہوں، جنت میں جو شخص سب سے پہلا جائے گا وہ میں ہوں۔ حضرت علی مسکرانے لگے، وجد طاری ہوا، پوچھے یا رسول اللہ دوسرا کون ہے؟ حضور نے فرمایا علی وہ دوسرے تم ہو، جنت میں جو شخص دوسرے نمبر پر جائے گا علی وہ تم ہو۔ پوچھے یا رسول اللہ تیسرے چوتھے کون ہیں؟ فرمایا علی وہ حسن اور حسین ہیں، چوتھے جو ہیں تیسرے اور چوتھے جو ہے وہ حسن اور حسین ہیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیا بتانا چاہتے تھے اور علی کا مدعا کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد حضرت علی سمجھ گئے، سمجھ کر پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ حسن اور حسین کے پیچھے جنت میں کون جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا خلف ظہورنا ضرارینا، اے علی حسن اور حسین کے پیچھے جو جنت میں جائیں گے وہ ہماری اولاد ہوگی، وہ ہماری آل ہوگی، حسن اور حسین سے پیدا ہونے والی نسل ہوگی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ان کے پیچھے کون جائیں گے؟ کیونکہ علی جو سننا چاہتے ہیں، نبی جو بتانا چاہتے ہیں ابھی وہ مدعا نہیں ہوا ہے، وہ اصل بیان نہیں ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام آگے کہنے لگے خلف ظہورنا ونساؤنا، ان کے پیچھے جو جائیں گی وہ ہماری عورتیں ہوں گی، ہمارے گھر کی عورتیں ہوں گی، اہل بیت کی عورتیں ان کے پیچھے جنت میں جائیں گی۔ حضرت علی نے کہا یہ تو جنتیوں کا ہی ذکر چل رہا ہے، ابھی وہ بات نہیں آئی جو رسول اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پھر پوچھے یا رسول اللہ ان کے پیچھے جنت میں کون جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جب تم جنت میں جا رہے ہوگے، تم جب سیدھی طرف اور بائیں طرف پلٹ کر دیکھو گے تو کوئی اور نہیں ہوگا، صرف وہی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے جن کے دلوں میں ہماری محبت بسی ہوئی ہوگی، جن کے دلوں میں ہماری پیار بسا ہوا ہوگا، ہماری چاہت بسی ہوئی ہوگی، جو ہماری اولاد سے پیار کرنے والے ہوں گے، جو ہم سے پیار کرنے والے ہوں گے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ علی تم دیکھو گے بائیں طرف دیکھو گے تو وہی لوگ نظر آئیں گے، سیدھی طرف دیکھو گے تو وہی لوگ نظر آئیں گے کہ جن کے دلوں میں ہمارا پیار ہوگا وہی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے اہل بیت کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی وہ دل والا لاکھ نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عابد ہو، زاہد ہو، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ جنت کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر آپ پوچھیں گے مول صاحب جب ایمان کی بنیاد پہ جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے تو پھر عمل کر کے کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیں عمل کی وجہ سے ایمان کو بھی مضبوطی ملتی ہے اور جنت میں درجات کو بھی بلندیاں ملتی ہے۔ جس کا عمل جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو جنت میں اتنا بڑا مقام ملتا ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو جنت میں اتنا جلدی داخلہ نصیب ہو جاتا ہے۔ جنت میں ہر عمل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ورنہ آپ کہنا پڑے گا۔ آپ بتائیں کیا ایسی جماعتیں بھی آج دنیا میں موجود ہیں جن کو خارج اسلام کہا گیا؟ مثلا قادیانی بھی موجود ہے، مثلا مہدوی بھی موجود ہے، شیعہ بھی موجود ہے، اور ان گنت جماعتیں آج موجود ہیں جن کے پاس نماز بھی ہوتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہوتا ہے، قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قادیانی قرآن بھی پڑھتے ہیں، قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، قادیانی عیدگاہ کو بھی جاتے ہیں، قادیانی شادی بیاہ بھی کرتے ہیں اور ٹوپی بھی پہنتے ہیں۔ بتاؤ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ جواب ملے گا نہیں جائیں گے، ان کو تو کفر کا فتویٰ دے دیا گیا، اسلام سے خارج کر دیا گیا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عمل تو ہے، دولت ایمان سے وہ محروم ہو چکے ہیں، لذت ایمانی سے وہ محروم ہو چکے ہیں، اور جو لذت ایمانی سے محروم ہو جاتا ہے اس کو جنت میں جگہ ہرگز نہیں دی جاتی۔ جنت میں داخلہ پانے کے لیے جو ٹکٹ ہے اس کا نام ایمان ہے، اور ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کہتے ہیں اللہ، نبی اور آل نبی کی محبت میں تڑپنے کا نام ایمان ہے۔
اللہ نبی آل نبی کی محبت میں رونے کا نام ایمان ہے. اللہ نبی اور آل نبی کی محبت میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کا نام ایمان ہے. معزز سامعین کرام، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں صحابہ اکرام تشریف لائے. پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم آپ پر درود پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم درود پڑھنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھنے لگے درود کا طریقہ کیا ہے؟ قربان جائے صحابہ درود کا طریقہ رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اور رسول اللہ درود پڑھنے کا طریقہ صحابہ کو سکھا رہے ہیں. حدیث شریف انشاءاللہ بھی سناتا ہوں. حضور نے درود پڑھنے کا طریقہ صحابہ کو بتایا تو پتا کیا چلا؟ درود کا طریقہ پوچھنا، درود پڑھنا، درود سیکھنا صحابہ کی سنت ہے، اور درود پڑھانا، درود سکھانا مصطفیٰ کی سنت ہے. اور جو درود کی محفل پہ اعتراض کرے وہ طریقہ صحابہ اور طریقہ مصطفیٰ سے ہٹا ہوا گمراہ شخص ہے. آج درود کی محفلیں ہوتی ہیں گھروں میں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، بولے یہ قرآن میں کہا ہے، یہ حدیث میں کہا ہے. نادانو، تم نے کبھی قرآن کھولی نہیں تو تمہیں قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ تم نے حدیث کھولی نہیں تو حدیث تمہیں کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ تو دیکھیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. آقا علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا کہ یوں درود پڑھو، اللہم، اے اللہ، حضور سکھا رہے ہیں، اے اللہ صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. کس پر درود بھیج؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. معزز سامعین اکرام، ذرا غور کیجئے، ہم خود براہ راست نبی پر نہیں کہہ رہے اے نبی آپ پر درود ہو، یا نبی آپ پر درود ہو، یا نبی آپ پر درود ہو، ہم نہیں کہہ رہے. ہم اللہ سے گزارش کر رہے اے اللہ صلی، تو درود بھیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ذرا غور کیجئے، ہم ڈائریکٹ نبی پر درود کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اللہ سے گزارش کیوں کر رہے ہیں؟ تو علماء اکرام نے فرمایا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہوتی ہے کیونکہ ہماری زبان گندی ہے، اس کے اوپر جھوٹ کا گندگی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر غیبت کی گندگی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر لوگوں کے عیب بیانی کی گندگی لگی ہوئی ہے، لوگوں کے حسد اور برائیاں بیان کرنے کی گندگی زبان پر ہے. اور ایسی زبان سے درود دربار مصطفیٰ میں بھیجے یہ غلام کے لیے اجازت نہیں ہے. مولا کہتا ہے جب تو درود بھیجنا چاہتا ہے میرے پاس بھیج دے، میں تیرے درود کو پاک کرتا ہوں اور اپنے درود میں شامل کر کے مصطفیٰ کے دربار بھیجا دیتا ہوں، اپنے درود میں شامل کر کے بھیجا دیتا ہوں. اس لیے مولا نے براہ راست مصطفیٰ کو درود بھیجنے کی اجازت نہیں دی، کہا میرے پاس بھیجو، میں دیکھتا ہوں وہ درود محبت سے ہے کہ نہیں ہے، وہ درود جیسا ہونا ہے ویسا ہے کہ نہیں ہے، وہ درود حقیقت والا ہے کہ نہیں ہے، وہ محبت والا ہے کہ نہیں ہے. اور وہ محبت والا، پیار والا ہوتا ہے تو پھر میں اپنے درود میں تمہارے درود کو شامل کر کے مصطفیٰ کے دربار بھیجا دیتا ہوں، تو تب تمہارا درود قبول ہو جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے سکھایا اللہم صلی علی محمد. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا کہا صحابیوں؟ اس کے بعد کہو وازواجہ، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر. کس پر؟ بیویوں پر. حالانکہ صحابہ نے تو پوچھا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے بھیجے؟ حضور بتا رہے کہو آپ پر بھی درود ہو اور آپ کی بیویوں پر بھی درود ہو. پھر آگے کیا فرمایا آقا علیہ السلام؟ وذریتہ، آپ کی اولاد پر بھی درود ہو، آپ کی اولاد پر بھی درود ہو. غور کرنے والی بات ہے اس کے اندر بیویوں کا بھی ذکر کیا گیا اور اولاد کا بھی ذکر کیا گیا. معزز سامعین اکرام، آقا علیہ السلام سے تو پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجنا چاہتے ہیں، یہ بیویوں پر اور اولاد پر درود کیوں؟
تو نبی پاک رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے چند ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے جو مجھ پر تو درود بھیجیں گے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کریں گے، دعوی محبت کی تکمیل کے لیے درود مجھ پر بھیجیں گے، لیکن وہ بدبخت مجھ سے تو محبت کریں گے لیکن صحابہ کی بیٹیاں ہونے کی وجہ سے میری بیویوں سے نفرت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج جتنے یہ شیعہ لوگ ہیں یہ صحابہ سے بھی نفرت کرتے ہیں اور صحابہ کی بیٹیاں جو رسول اللہ کی بیویاں ہیں ان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضور کی زوجہ، حضرت عمر کی بیٹی حضور کی زوجہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضور کی زوجہ۔ اس لیے ان کو آپ دیکھو علی، فاطمہ، حسن و حسین کے جھنڈے گاڑتے ہیں، لیکن ایک بار بھی فاطمہ جس وطن اقدس سے پیدا ہوئی وہ وطن والی ماں خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیتے ہوئے نظر نہیں آتے، حضرت خدیجہ کا نام نہیں لیتے۔ حضور جانتے تھے یہ میری اولاد سے محبت کریں گے اور میری بیٹی میری بیویوں سے نفرت کریں گے، اس لیے کہا سنو، جیسی محبت مجھ سے کرتے ہو ویسی محبت میری بیویوں سے بھی کرنا ہوگا، تب جا کے تمہارا درود قبول ہوگا۔ اگر تم میری بیویوں سے محبت نہیں کرو گے، صرف مجھ سے محبت کے دعوے کرتے پھرو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، نہ تمہارا درود مکمل ہو سکتا، نہ تمہارا ایمان مکمل ہو سکتا۔ محبت صرف مجھ سے نہیں میری بیویوں سے بھی ضروری ہے۔ پھر آگے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وَذَرَارِينَ وَذُرِّيَّتِهِ، اور میری اولاد پر بھی درود ہو۔ یہ بات کیوں بتائی؟ کیونکہ بعض قوم ایسی نکلے گی، حضور جانتے تھے بعض بدبخت قیامت کے قریب ایسے پیدا ہوں گے، ہر نماز میں رفع یدین کریں گے، داڑیاں بڑی بڑی چھوڑیں گے، سینوں پہ ہاتھ باندھیں گے، پیرا چیر چیر کر نماز پڑھیں گے۔ حضور جانتے